السلام علیکم، ویلکم ٹو آور نیکسٹ ویڈیو. ٹھیک ہے، جو کہ آئزہ 450 ہے. دیٹ از ریلیٹنگ ٹو ایویلیویشن آف مس اسٹیٹمنٹس آئیڈینٹیفائڈ ڈیورنگ دی آڈٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کائنڈلی یہ جو اسٹینڈرڈ ہے آئزہ 300 315 320 450 یا آپ ایک ہی سیٹنگ میں ان کو مطلب ارینج کریں. ٹھیک ہے، میری کوشش یہ ہے کہ ویڈیو میں الگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ چھوٹی ویڈیو جو ہے وہ مطلب زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس کو مینیج کرنا بھی، اپلوڈ کرنا بھی. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اسٹوڈنٹس کا جو ایک مطلب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ کہ اچھا یہ ٹاپک ہے، چھوٹی ویڈیو ٹھیک ہے، یہ میں اس کو آسانی سے کر لوں گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان اسٹینڈرڈس کو جو ہے نا اکٹھا ایک ہی لنک میں پڑھیے گا. ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے وقفے سے آپ پڑھ لیجیے گا، لیکن آپ ان کو ایک ساتھ ہی اپنی جو اسٹڈی پلان ہے اس میں شامل کیجیے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی، مس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مس اسٹیٹمنٹ کسی بھی اماؤنٹ میں ہو سکتی ہے، کلاسیفیکیشن میں، پریزنٹیشن میں، ڈسکلوجر میں، آف آ رپورٹڈ فائنینشیل آئٹم. ٹھیک ہے، اماؤنٹس میں کیا ہو سکتی ہے؟ لیٹس سپوز ڈیٹر کی اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو کہ ڈیٹرز بک کیے ہوئے ہیں، ٹریڈ ریسیویبل کسی کمپنی کے آ رہے ہیں، اس میں بڑے لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹرز بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو کہ بینک کرپٹ ہو چکے ہیں یا بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے، ان سے کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی، نہ ان سے کوئی پیسے آ رہے ہیں، نہ ان کو کوئی سیل ہو رہی ہے کافی عرصے سے. تو اس کیس میں ای سی ایل کا ماڈل لگانا ضروری ہے، مطلب ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس جو ہے بک کرنا ضروری ہے، یا ان کو رائٹ آف کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرتے تو ہم ان ایسٹس کو مطلب جو ہے نا وہ صحیح پریزنٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ آپ کو ملنے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں، وہ تو کب کا بینک کرپٹ ہو چکا ہے، وہ تو کب کا جو ہے اس نے اپنی لیکویڈیشن جو ہے فائل کی کر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو نہ اس کو کوئی سیل ہو رہی تھی. لہٰذا اسٹینڈرڈ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو ریزولو کریں. ٹھیک ہے، ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس جو انڈر IFRS 9 ماڈل ہے، ہم اسی لیے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک پروویژن بک کریں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اپنے ایسٹس جو ٹریڈ ڈیٹ ہے اس کو اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ اماؤنٹ میں ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے. کلاسیفیکیشن میں مس اسٹیٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ لون ہے، آپ نے لون جو کہ 12 مہینے کے اندر دینا ہے، اسٹینڈرڈ آپ کو کہتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کرنٹ لائبلٹی شو کریں. ٹھیک ہے، IS 1 کی جو پریزنٹیشن ہے اس کے مطابق آپ اس کو نہیں کرتے، آپ 12 مہینوں میں جو پے کرنا ہے وہ بھی آپ نے نان کرنٹ میں دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلاسیفیکیشن کی مس اسٹیٹمنٹ ہے. پریزنٹیشن کی مس اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ پریزنٹیشن کی سمپل یہ ہے کہ مطلب کلاسیفیکیشن اور پریزنٹیشن کی اکثر جو ہے نا وہ جو مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن اور پریزنٹیشن کی جو مس اسٹیٹمنٹ ہے آپس میں کئی دفعہ مکس اپ بھی ہو رہی ہوتی ہے. کلاسیفیکیشن کی میں نے آپ کو بتا دی کہ لون کی کلاسیفیکیشن لیٹس سپوز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ریونیو نیچر کی ایکسپینڈیچر تھا، وہ آپ نے کیپٹلائز کر دیا ہے، یہ پریزنٹ جو اس کی کلاسیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، ایک ریونیو نیچر کی ایکسپینڈیچر تھا، ایکسپینس آؤٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ایسٹس میں بک کر دیا جی، کلاسیفیکیشن غلط ہے. پریزنٹیشن کی کیسے ہے کہ آپ نے کوئی بھی ڈسکلوجرز وغیرہ ہے، پریزنٹیشن اور ڈسکلوجر وغیرہ اس کو مس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو اسٹینڈرڈس کی چیک لسٹ ہے یا جو اپلیکیبل IFRS چیک لسٹ ہے وہ آپ سے ریکوائر کرتی تھی کہ آپ نے ڈسکلوجر دینا ہے، لیکن آپ نے نہیں دیا. لیٹس سپوز کہ ڈائریکٹر سے لون لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل انٹرسٹ فری ہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ری پیبل آن ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو نان کنٹیبلٹی میں شو کروا دیں، لیکن اب دیکھیں اس پہ ڈسکلوجرز بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے IS 32 جو ہے IFRS 9 ہے اس کے مطابق فائنینشیل لائبلٹیز کو ان کو ڈسکلوز کرنا ہے. اور ساتھ میں اب آپ کو پتہ کہ پاکستان میں جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بن رہی ہوتی ہیں تو کمپنیز ایکٹ کی ریکوائرمنٹس کو بھی ہم فلفل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کیس میں جو ہماری جو گائیڈ لائنس ہے ICAP کی، وہ ان کو آپ کو بتاتی ہیں کہ جو لون فرام ڈائریکٹرز ہیں آپ نے ان کو ڈسکلوز کرنا ہے الگ سے، اور ان کا نوٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور بتانا ہے کہ یہ ریپیبل آن ڈیمانڈ ہے، انٹرسٹ فری ہیں. آپ نے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطابق بتانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو مس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو اماؤنٹ میں، کلاسیفیکیشن میں، پریزنٹیشن، ڈسکلوجرز وغیرہ مس اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو ایگزامپل سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے، اب ہے کاز آف مس اسٹیٹمنٹ کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب وجہ جو ہے اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. کلائنٹ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ انکریکٹ ڈیٹا کو پروسیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی مس اسٹیٹمنٹ ارائز ہو سکتی ہیں. انیکوریسی ہو سکتی ہے گیدرنگ پروسیسنگ ڈیٹا میں،
ओमिशन हो सकती है अमाउंट की किसी की, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका मतलब आइस 19 के अंडर एक्सपेंस बुक हो रहा था, ग्रेचुटी एक्सपेंस वगैरह, वो अगर सही से मतलब कैलकुलेट ना हुआ, उसकी जो मेजरमेंट है, ठीक है, या कोई भी फेयर वैल्यू है जो कि आपने अपने प्रॉपर्टी वगैरह को रिवैल्यू करवाया है, लेकिन वो उसके जो फेयर वैल्यू सही से मेजर नहीं हुई, रीज़नेबली मेजर नहीं हुई, ठीक है, तो इस केस में वो अमाउंट जो है आपकी मिसस्टेटेड हो सकती है, ठीक है। आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी कंपनी के लिए डिसाइड की हुई है वो जो है इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट कैसे हो सकती है? लेट्स सपोज कि आपने जो है आपका स्टॉक है वो इस नेचर का है कि मतलब मिक्स हो सकता है। मिक्स हो सकता है मतलब ये कि लेट्स सपोज आप ऑयल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ऑयल जो है ना घी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इस केस में जो आपका स्टॉक है और घी बनाते हैं आप इस तरह करके कि सिंपल सिर्फ एक ही मतलब वेरिएंट का बना रहे हैं आप घी, ठीक है। तो इस केस में आपका सारा जो स्टॉक है वो सेम क्लास से बिलोंग करता है। अगर उसके लिए आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वगैरह का मेथड लगाते हैं, वेटेड एवरेज का लगाते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर आप लाइफो की पॉलिसी रख लेते हैं जो कि पाकिस्तान में तो अलाउ भी नहीं है, तो ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना इसका मतलब ठीक नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो मिस स्टेटमेंट है, क्या कोई भी छोटी सी गलती मुझे नज़र आई वो मेरे लिए मिस स्टेटमेंट है? तो ऐसी बात नहीं। आपको पता है कि ऑडिटर्स जो सैम्पलिंग बेसिस पे काम कर रहे होते हैं उन्होंने जो मटेरियल अमाउंट्स हैं उन्हीं को देखने होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि स्टैंडर्ड आपने आइज़ा 320 के साथ लिंक करके पढ़ना है। अगर आप उससे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। हमने उसमें अभी पढ़ा है कि एक मटीरियल अमाउंट होती है एज ए होल और एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो कि मिस स्टेटमेंट जो कि वो मटीरियलिटी एज ए होल से कम होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑडिटर्स ने कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली है तो इस केस में उसकी प्रोसीजर्स क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्यूमुलेट द मिसस्टेटमेंट अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्रिवियल, ठीक है। ट्रिवियल का मैंने आपको बताया कि ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से भी बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब एक मटीरियलिटी ऐसे होल होती है, उस पर परसेंटेज लगा के हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का 2% या 5% अमाउंट ट्रिवियल होती है, ठीक है। मतलब वो इतनी कम अमाउंट है कि अगर कोई इतनी गलती भी नज़र आई ना तो हम उसको इग्नोर करेंगे सिंपली, ठीक है। या उससे क्या करेंगे कि क्लाइंट से जो है ना इसके बारे में एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि ये अगर हम ठीक ना भी करें तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो है इमटेरियल अमाउंट्स हैं, ठीक है। या क्लाइंट को मैनेजमेंट लेटर होगा उसमें रिपोर्ट कर देंगे, ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं लेंगे, कहेंगे कि ये इश्यूज़ थे तो आप इनको रिजोल्व कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट के इश्यूज़ थे, ठीक है। और उन पर रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लीजिएगा कि ये इमटेरियल है। तो कोई भी अगर आपको अमाउंट नज़र आई मिस स्टेटमेंट की जो कि ट्रिवियल से ज़्यादा है, ठीक है, ट्रिवियल से ज़्यादा का मतलब क्या है कि आप वो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वाली जो ब्रैकेट है उसमें आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, क्लाइंट को कहना है कि ये इश्यूज़ हैं, आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको रिजोल्व कीजिए। लेट्स सपोज क्लाइंट उसको रिजोल्व कर लेता है, मैनेजमेंट रिजोल्व कर लेती है, तो आपने देखना है ठीक है जो उन्होंने रिजोल्व किए हैं आपने उस पर अपनी एडिशनल प्रोसीजर अप्लाई करने हैं और देख रहे हैं क्या कि वो मिस स्टेटमेंट अब ख़त्म होगी या स्टिल रिमेन है। अगर रिमेन है तो आप दोबारा उन्हें कहेंगे कि इसको रिजोल्व करें, ठीक है। एक केस ये है। दूसरा केस ये कि आपने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की और क्लाइंट को रिक्वेस्ट की कि ठीक है इसको सर जो है ना रिजोल्व करें पॉइंट्स को, लेकिन मैनेजमेंट इसको रिजोल्व नहीं कर रही, ठीक है। तो आपने उनकी रीजनिंग देखनी है कि उसकी वो मतलब एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं कि क्यों नहीं ठीक कर रहे। इससे आपकी रिस्क असेसमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब क्लाइंट की जो इंटेग्रिटी है उस पर डाउट नहीं तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप उससे रेलिवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अपना रिस्क असेसमेंट है उसको बढ़ाएंगे, अपनी मटीरियलिटी वगैरह को जो रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, रीअसेस करेंगे मटीरियलिटी को। दूसरा क्या है, इफ़ मटीरियल कम्युनिकेट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन हिज ओपिनियन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अगर क्लाइंट ठीक नहीं करता तो आप कहेंगे कि ठीक है जी ये मटीरियल अमाउंट है लिहाजा हम अपने ओपिनियन को चेंज करेंगे, मतलब, और आप अपना ड्राफ्ट जो ओपिनियन उनके साथ शेयर कर लीजिएगा कि हम जो है ना क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहे हैं क्योंकि आप तो ठीक नहीं कर रहे इसको, ठीक है। स्टिल अगर वो नॉट करेक्ट करें तो आपने उसका ऑडिट रिपोर्ट में इम्पैक्ट क्या लेना है, आपने क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो होगा वो हमारे साथ 705 ही पढ़ेंगे जिसमें हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट।
لیکن اگر آپ نے جو مس اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہ کلائنٹ ٹھیک نہیں کرا لیکن وہ پرفارمنس مٹیریلٹی جتنی ہے یا اس سے بھی کم ہے، مٹیریل فگر تک نہیں پہنچ پا رہی، تو آپ بس کلائنٹ سے جو ہے نا ریٹن ریپرزنٹیشن لے لیں. مطلب اس کو ایک تو مینجمنٹ لیٹر میں رپورٹ کر دیں کہ یہ ڈیفیشنسیز رہی ہیں اس دفعہ، اور کلائنٹ سے ریٹن ریپرزنٹیشن لے لیں ایز اے 580 کے انڈر کہ یہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ امٹیریل ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو اگر ٹھیک نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ہو گیا جی. اس کے بعد ہے ڈٹرمائن ویدر اینی ریویژن ریکوائرڈ ان آڈٹ اسٹریٹجی اور پلان. آپ نے کوئی مس اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کی تو فوراً آپ کا دھیان دینا چاہیے کہ رسک اسیسمنٹ کیا ہو، کہ کیا میں نے جو اس سے پہلے پروسیجر پرفارم کیے ہیں وہ اسٹل اپروپریٹ ہیں جس مٹیریلٹی کی فگر کی بیس پہ میں نے پہلے کیے تھے، کیا وہ مٹیریلٹی کی فگر اسٹل اپروپریٹ ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ان کو ریوائز کریں گے، اپنے آڈٹ اسٹریٹجی کو، آڈٹ پلان کو، ٹھیک ہے، ریوائز کریں گے. اس کے بعد ہے نیچر آف آئیڈینٹیفائی مس اسٹیٹمنٹ اینڈ ادر سرکمسٹانسز انڈیکیٹ دی ادر مس اسٹیٹمنٹ مے ایگزسٹ دیٹ کوڈ بی مٹیریل. ایک مس اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آڈیٹرس کا جو پروفیشنل اسکیپٹیسزم ہے آپ نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے، جو کہ اس سے فوراً آپ کے ذہن میں کوشچن آنا چاہیے کہ اچھا یہ مس اسٹیٹمنٹ ہے تو کسی اور اکاؤنٹ ہیڈ میں بھی تو مس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے اس طرح کی. ٹھیک ہے، یا میں نے جو اکاؤنٹ ہیڈ پہلے دیکھ لی ہیں میں نے تو اس میں یہ چیز اگنور کی تھی، تو ہو سکتا ہے شاید اس میں بھی کوئی ہو، تو آپ نے ان کو بھی جا کے ری ایویلویٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایگریگیٹ آف مس اسٹیٹمنٹ ایکومولیٹڈ ڈیورنگ دی آڈٹ اپروچز مٹیریلٹی ڈٹرمائنڈ ان اکارڈنس ود دا آئزا 320. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک اماؤنٹ ہے جو کہ انڈیویجولی تو مس اسٹیٹڈ وہ نہیں ہے، اتنی مٹیریل نہیں ہے، لیکن وہ اسی طرح کی 2-3 اماؤنٹ مل کے مٹیریل بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر وہ بنا رہی ہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مٹیریل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مٹیریل انڈیویجول بھی اماؤنٹ مٹیریل ہو سکتی ہے اور ان ایگریگیٹ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا میں نے آپ سے یہ کہنا تھا، پریکٹیکل ایشو ڈسکس کرنا تھا کہ جب ہم مٹیریلٹی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کلائنٹ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے، لیٹس سپوز ہم نے مٹیریلٹی ڈیسائیڈ کی آن دا بیسس آف پروفٹ بفور ٹیکس دیٹ از 100 روپیز اینڈ وی ڈیسائیڈ مٹیریلٹی ایٹ دا ریٹ آف 5% از 5%. ٹھیک ہے، تو اب اس کیس میں ہماری مٹیریلٹی 5 روپے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ڈیٹرس کے جو اکاؤنٹ ہیڈ ہے اس میں اگر کوئی بھی اماؤنٹ 3-4 روپے کی اگر کوئی ہے، ٹھیک ہے، یا 5 روپے سے زیادہ کی ہے تو وہ میرے لیے مٹیریل ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی اور ٹریڈ اینڈ ادر پیبلز ہے اس میں اگر کوئی اماؤنٹ ہے تو وہ میرے بھی اسی لیے سیم اسی اماؤنٹ کی مٹیریل ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ان میں کوئی مس اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے تو میں ان دونوں پہ اپنی اوپینین کو مطلب ایڈریس کروں گا، اپنی اوپینین پہ ان کا امپیکٹ لوں گا. ٹھیک ہے، پہلے تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم نے کلائنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے، ایشو کی ریزولیوشن کی طرف جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوست چارج گورنر سے بات کرنی ہوتی ہے، اپروپریٹ پروسیجر اپلائی کرنے ہوتے ہیں. اسٹل اگر ان ریزولوڈ رہے تو پھر ہم نے اپنے اوپینین پہ اس کا امپیکٹ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فلی آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا ہینڈز آؤٹ تھے جو کہ آئزا 450 سے ریلیونٹ تھے کہ ایویلویشن آف مس اسٹیٹمنٹ. ایویلویشن کیا ہے؟ ایویلویشن دیکھیں اب پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگیٹیو بھی. آپ نے جو مس اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان کا امپیکٹ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی ہے، مطلب ان کا کیا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے آپ نے اپنے پروسیجرس کو ڈیوائز کرنا ہے اور اپنی اوپینین کو ان کا امپیکٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اسٹینڈرڈ سے بھی دیکھ لیتے ہیں جی ایک دفعہ. 450 ایویلویشن آف مس اسٹیٹمنٹ، یہ اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ ہے. اسی طرح سب سے پہلے افیکٹو ڈیٹ. آبجیکٹیو اس کا کیا ہے؟ آبجیکٹیو ہے اس کا جی ٹو ایویلویٹ effect of identified misstatement. ٹھیک ہے، the effect of uncorrected misstatement if any on the financial statements. کہ جو misstatement ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں ان کا آڈٹ پہ کیا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور جو کہ انکریکٹیڈ misstatement ہے اگر کلائنٹ ان کو ٹھیک نہیں کر رہا تو اس کا کیا امپیکٹ ہے. اس کے بعد ڈیفینیشن دی ہوئی، جو ڈیفینیشن وہی ہے مس اسٹیٹمنٹ کی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں جی؟ The auditor shall accumulate misstatements identified during the audit other than those that are clearly trivial. ٹھیک ہے، جو ٹریویل ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت چھوٹی اماؤنٹس ہیں، اس پہ ہم کو بودر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے the auditor shall perform additional audit procedure to determine whether misstatement remain. کہ مطلب
اگر کوئی مس اسٹیٹمنٹ تھی، ہم نے کلائنٹ کو کہا کہ اس کو ٹھیک کریں، تو انہوں نے ٹھیک کر لیا، تو اب ہم ایڈیشنل آڈٹ پروسیجر اس پہ اپلائی کریں گے کہ اسٹل کہ جو مس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریمین ہے، ابھی باقی رہتی ہے یا ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن آف کریکشن آف مس اسٹیٹمنٹ، یہ وہی ہے کہ کلائنٹ سے ہم بات کریں گے ٹائملی بیسس پہ کہ جو ہے نا یہ مس اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ ان کو ٹھیک کریں، اگر لا اینڈ ریگولیشن ہمیں پرمٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو ریزولو کروا لیں تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ایویلویٹنگ دی افیکٹ آف ان کریکٹڈ مس اسٹیٹمنٹ، کہ اگر کوئی مس اسٹیٹمنٹ ہے، اگر کوئی پرائر پیریڈ کی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک دفعہ آپ نے اس سال کا آڈٹ کیا 2023 کا لیٹس سپوز، تو کوئی مس اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ مطلب جن کا امپیکٹ مٹیریل نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بیلنس شیٹ آئٹمس پر تھی، آپ نے ان کو مینجمنٹ لیٹر میں رپورٹ کر دیا اور کلائنٹ سے ریٹن ریپرزنٹیشن لے لی. ٹھیک ہے کہ یہ امٹیریل اماؤنٹ ہے. جب نیکسٹ ایئر آڈٹ کرنے آئے تو دیکھیں اب جو انکریکٹڈ مس اسٹیٹمنٹ پچھلی دفعہ تھی، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بیلنس شیٹ کے کیس میں تو اوپننگ بیلنس چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہی بیلنسز کا امپیکٹ یا انہی مس اسٹیٹمنٹ کا امپیکٹ آپ کے اس دفعہ کے بیلنسز پہ بھی آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کیا اس دفعہ کی مس اسٹیٹمنٹ مل کر اور پچھلی دفعہ کی مل کر کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ تو نہیں بن رہی. اگر بن رہی ہیں تو آپ نے ان کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سمپل ہے کہ آپ نے ریٹن ریپرزنٹیشن لینی ہے کلائنٹ سے کہ اگر کوئی مس اسٹیٹمنٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی اور کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ مٹیریل ہے تو آپ اس کو اس سے ریٹن ریپرزنٹیشن لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈاکومنٹیشن کیا ہے کہ آپ نے اپنے فائل میں کیا کیا چیزیں لگانی ہیں، وہی آپ نے پلاننگ بنانی ہے، پرفارمنس مٹیریلٹی اور اس میں کیا اماؤنٹ کلیئرلی ٹریویل ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ اس سے بلو اماؤنٹ میں نے نہیں دیکھی کیونکہ یہ میرے یہ جو کلیئرلی ٹریویل اماؤنٹ ہے اس سے کم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کوئی مسٹیک اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ کرنا ہے اور ان کا رسپانس کرنا ہے کہ وہ آیا کہ وہ ریزولو ہو گئی یا نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ ہے، میں نے ایڈیشنل آڈٹ پروسیجر پرفارم کیے، ان سے مجھے تسلی ہوگی. اگر نہیں ہوئی تو میں نے اس کا جو ہے اپنے اوپینین پہ امپیکٹ لیا یا نہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ایکسپلینیٹری مٹیریل ہے، یہ آپ اسٹڈی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ہوپ فلی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. کوشش کی ہے میں نے کہ ایک شارٹر وے میں مطلب ایک کوئک طریقے سے آپ کو چیزوں کا مطلب جو ہے بریف اوور ویو دیا جائے اور آپ کو اسٹینڈرڈ بھی ایک دفعہ گو تھرو کروا دیا جائے تاکہ جب آپ ایک دفعہ اس کو بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے. ان دی اینڈ میں آپ کو پھر وہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اسٹینڈرڈ جو ہے فل پورا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نئی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ نظر آتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ICWCA کے جو ایگزامینر ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے ڈیو کنسیڈریشن کے ساتھ چیزیں پڑھی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. ہوپ فلی کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ہم نے لیکچر کے دوران نہ پڑھی ہو. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں میں نے آپ کو بولتے ہوئے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کر کے بتا دیا ہے، وہ ادھر ایکسپلینیٹری مٹیریل میں لکھا ہوگا لیکن آپ نے ایک دفعہ اس کو گو تھرو ضرور کر لینا ہے. ٹھیک ہے. ہوپ فلی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. جی اوکے جی. آل دا بیسٹ آج کے لیے. اللہ حافظ.